तलबीब। इसराइली दिफाई अफवाज के तर्जमान के मुताबिक मुल्की फौजी दस्तों ने गजा पट्टी के इलाके में गजा सिटी का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है। डैनियल हेगारी ने बताया कि गजा सिटी की तरफ कई मुख्तलिफ समतों से आगे बढ़ती हुई इसराइली फौज ने दहशतगर्द तंजीम हमास की कई अस्करी तनसीबात भी तबाह कर दी। इस पेशकदमी के दौरान कल रात गए गजा पट्टी के शिमाली हिस्से पर इसराइली फ़िज़ाई हमले भी मुसलसल जारी रहे। गजा और मिस्र के दरमियान रफ़ा की सरहदी गुजरगाह के गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के इनखला के लिए बुध के रोज़ खोले जाने के बाद से कल रात तक तकरीबन 800 अफराद ये बॉर्डर क्रॉसिंग पार कर चुके थे। तलबीब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज जुमे के रोज़ एक नए दौरे पर इसराइल पहुंच गए। न्यूज़ एजेंसी AFP के ब्लिंकन के साथ सफ़र करने वाले एक नामानिगार ने बताया कि ब्लिंकन इसराइल पर जोर देंगे कि इसराइली फ़ौज गजा पट्टी के इलाके में हमास के खिलाफ जो जंग कर रही है उसमें आम शहरियों को पहुंचने वाले नुकसानात को कम से कम रखने के लिए ठोस इक़दामात किए जाना चाहिए। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल में दहशतगर्दाना हमले के बाद से इसराइली फ़ौज गजा पट्टी के इलाके में जो मुसलसल फ़िज़ाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर रही है उनमें गजा में वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 9,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। इससे कबल हमास के दहशतगर्दाना हमले में इसराइल में भी 1400 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। लिविंगस्टन। वफाकी जर्मन सदर फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर ने कहा है कि जर्मन सनती, कारोबारी और पैदावारी इदारों को अफ्रीका में सरमायाकारी के सिलसिले में ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा करना चाहिए। जर्मन सदर ने अफ्रीकी मुल्क ज़ैम्बिया के अपने दौरे के दौरान लिविंगस्टन में कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ और मुतनव्वे मंडियों की तरफ देखना भी जर्मन इदारों के लिए ज़्यादा सूदमंद होगा। सदर स्टाइनमायर ने अपने दौरा अफ्रीका के आखिरी मरहले में ज़ैम्बिया में यह भी कहा कि अफ्रीकी बर्रे आज़म में ज़ैम्बिया ही एक ऐसा मुल्क है जो सियासी तौर पर मुस्तहकम है और अपनी क़यादत में तब्दीली का आदी हो चुका है। डेरा इस्माइल खान। पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में पुलिस की एक गश्ती टीम को निशाना बनाने के लिए किए गए एक बम हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। इन हलाकतों की रेस्क्यूज़ राय और पुलिस दोनों ने तस्दीक कर दी है। एक मकामी पुलिस अफसर ने बताया कि आज जुमे के रोज़ ये धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम करीब से गुजर रही थी। तिब्बी इमदादी कारकुनों के मुताबिक इस बम धमाके में 21 अफराद जख्मी भी हुए। ये नहीं बताया गया कि मरने और जख्मी होने वालों में पुलिस एहलकार कितने हैं और आम शहरी कितने। ढाका। बांग्लादेश में वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत की तरफ से किसी भी मुकालमत के इम्कान को मुस्तरद कर दिए जाने के बाद सियासी अपोजिशन के मजीद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्की अपोजिशन वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालिबा कर रही है जबकि शेख हसीना किसी भी बातचीत से इनकारी हैं। इन हालात में अपोजिशन की मरकजी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की तरफ से आज जुमे के रोज़ बताया गया कि उसके मजीद 3 सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक BNP के मजमूई तौर पर सैकड़ों कारकुन और रहनुमा हिरासत में लिए जा चुके हैं। जिन 3 सरकर्दा लीडरों को कल रात गए गिरफ्तार किया गया उनमें साबिक वज़ीर तिजारत अमीर खुसरो महमूद चौधरी भी शामिल हैं। नई दिल्ली। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के जहरीले स्मॉग की लपेट में आ जाने के बाइस आज जुमे के रोज़ 30 मिलियन से ज़ायद की आबादी वाले इस शहर के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। नई दिल्ली में ये सूरत हाल सेहत आम्मा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है और ऐसा गुज़श्ता कई बरसों से देखने में आता है। फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत मॉनिटर करने वाले इदारे IQ एयर के मुताबिक आज जुमे के रोज़ नई दिल्ली में ख़ास तौर पर PM2.5 नामी ख़तरनाक ज़र्रों की इस शहर की फ़िज़ा में मौजूदगी की शरह उस ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त सतह से 35 गुना ज़्यादा थी जो आलमी इदारा सेहत ने मुकर्रर कर रखी है। फ़िलिस्तीन की वज़ारत सेहत ने कहा है कि सहनी हुकूमत अपने जराइम जारी रखे हुए गजा में मुसलसल आम शहरियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर रही है। फ़िलिस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास ने 7 अक्टूबर से क़ुद्स की गासिब हुकूमत के ख़िलाफ़ तूफ़ान अल-अक़सा नामी ऑपरेशन का आगाज़ किया और इस ऑपरेशन में मुज़ाहमती फोर्सेस के हाथों में पहुँचने वाली शिकस्त और ज़िल्लत पर पर्दा डालने के लिए गजा के तमाम रास्तों को बंद कर दिया है और इस इलाके के रहायशी और तिब्बी मराकिज़ पर मुस्तकिल बमबारी कर रही है। फ़िलिस्तीन की वज़ारत सेहत तर्जुमान अशरफ अल-खुदरा ने कहा कि सैनी फ़ौज ने एक बार फिर मगरबी गजा के इलाके तिल अल-हवा में कुस अस्पताल के अतराफ पर बमबारी की है। जबालिया, बैत लाहिया, अल-बरीज, जैतून, तिल अल-हवा, अल-करामा और नस्र कैम्प गजा में पनाह गुज़ीनों के वो कैंप हैं कि जिन पर सैनी फ़ौज शदीद हमले कर रही है। शुमाली गजा के इल्तवाम स्क्वायर के अतराफ के इलाके पर भी सैनी हुकूमत ने शदीद हमले किए हैं जिसके नतीजे में दसियों फ़िलिस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। शोहदा और ज़ख्मियों की एक तादाद अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई है। बाज़ ख़बरों में कहा गया कि गुज़श्ता 24 घंटे में सैनी फ़ौज के वहशियाना हमले में मज़ीद 300 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। जनूबी गजा में वाक़ एक और घर पर गासिब फ़ौजियों के हमले में
11 افراد شہید ہو گئے کہ جن میں سے ایک فلسطینی ٹی وی کا نامہ نگار بھی شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور گھر پر بھی صہیونی فوج کے حملے میں فلسطینی شہید ہو گئے۔ 6 طوفان الاقصی آپریشن گزشتہ 28 دنوں سے جاری ہے اور شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس میں جارحیت صہیونی فوجیوں نے غزہ کے رہائشی علاقوں کو نشانہ نہ بنایا ہو۔ منگل کو بھی صہیونیوں نے شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر بمباری کی تھی، جس کے نتیجے میں 400 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت داخلہ نے بھی اعلان کیا کہ جارحیت صہیونی فوج نے جبالیہ کیمپ پر 6 بم گرائے اور ہر بم 1 ٹن وزن کا تھا، کہ جس کے نتیجے میں جبالیہ کیمپ کے مرکز میں ایک رہائشی محلہ مکمل طور پر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد کے حامل 374 ٹرک اب تک اس نے دریافت کیے ہیں۔ یہ ایسے میں ہے کہ صہیونی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ کے اسپتالوں میں ایندھن ختم ہو جانے کی صورت میں تل ابیب و ان امدادی قافلوں پر نگرانی کرتے ہوئے غزہ میں ایندھن داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ غزہ کے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر نے بھی جمعرات کو کہا ہے کہ ایندھن کی کمی کے باعث اس اسپتال کے کچھ حصوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ الشفا اسپتال کے سربراہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فوراً اور قبل اس کے کہ دیر ہو جائے غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن فراہم کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امدادی امور کے سربراہ مارٹن گریفس نے بھی بدھ کو ایک تقریر میں کہا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا غزہ میں جنگ روکنے پر قادر نہیں یا پھر وہ اس کام میں رغبت نہیں رکھتی۔ گریفس نے مزید کہا کہ غزہ کے فریقوں کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کریں، کیونکہ یہی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ صورتحال میں غزہ میں جنگ کو روکنے میں ناکامی کے نتائج کے اثرات خطے سے باہر بھی ظاہر ہوں گے، کیونکہ یہ ایک عالمی بحران ہے۔ صہیونی فوج جو کہ مزاحمتی فورسز کے ساتھ لڑائی میں بے بس ہو چکی ہے، صرف مزاحمت پر دباؤ ڈالنے اور اپنے منصوبوں کو مسلط کرنے کے لیے غزہ کے عوام کو قتل کر رہی ہے۔ اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ غزہ کے تمام لوگ صہیونیت مخالف مزاحمتی گروہوں کے رکن ہیں۔ تحریک حماس نے کہا کہ غاصب اسرائیلی حکومت ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ غاصب اسرائیل حکومت کی فوج فاسفورس بم جیسے ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ اسامہ حمدان نے بیروت میں کہا کہ غاصب اسرائیلی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں غزہ پٹی میں 3 بڑے قتل عام کیے ہیں، جن میں تقریباً 1000 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت امریکہ اور غاصب اسرائیل کے تمام حامی ممالک مظلوم فلسطینیوں کے خلاف ہونے والی بربریت میں برابر کے شریک ہیں۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ غاصب اسرائیلی حکومت کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ استقامتی محاذ کے عسکری مراکز اسپتالوں کے نیچے واقع ہیں۔ صہیونی غاصبوں کے وحشیانہ حملوں اور بمباری میں اب تک 9061 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 4000 کے قریب معصوم بچے اور 2300 سے زیادہ عورتیں شامل ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 23000 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی گروہوں نے مقبوضہ فلسطین کے شہر اسدود اور مرکزی علاقے پر راکٹوں اور میزائلوں کی بارش کی ہے۔ القدس بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اسدود پر یہ حملہ غزہ پٹی کے تعلیمی، طبی اور رہائشی علاقوں پر غاصب اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی مجاہدین نے بیت حانون کے شمال میں غاصب اسرائیل کے مرکزی علاقے پر بھی راکٹوں سے حملہ کیا اور اسرائیلی حکومت کی پیادہ فوج کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کے استقامتی محاذ کے جانبازوں نے صہیونیوں کی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونی علاقوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے دوران سینکڑوں راکٹ ان علاقوں پر فائر کیے گئے۔ ان حملوں کے بعد مذکورہ علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ دی نیشنل الجزیرہ چینل نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب اسرائیل کے مرکز میں واقع 20 علاقوں میں خطرے کے سائرن کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ صہیونی حکومت نے کہا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی فورسز کے ساتھ لڑائی میں 4 صہیونی فوجی ہلاک اور 2 فوجی افسر زخمی ہو گئے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق جمعے کی صبح شمالی غزہ میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطین کی مزاحمتی قوتوں کے درمیان لڑائی میں مزید 4 صہیونی فوجی افسر ہلاک ہوئے ہیں، اور اس طرح سے غزہ پر زمینی حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 24 صہیونی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے ان جانی نقصانات کے بعد ایک بیان میں غزہ میں اپنی پیش قدمی اور تحریک حماس کے 150 ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ غاصب صہیونی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے اعتراف کیا کہ طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی مجموعی تعداد 332 ہو گئی، جبکہ 232 کو یرغمال بنا لیا ہے۔
غاصب اسرائیلی حکومت کے بحر المیت سائٹ کو عراق کی استقامتی فورس نے نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی استقامتی فورس کے نام سے موسوم ایک گروپ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اس فورس کے جانبازوں نے غزہ پٹی میں جاری غاصب اسرائیلی حکومت کی بربریت کے جواب میں بحر المیت میں غاصب اسرائیلی حکومت کی انتہائی اہم فوجی سائٹ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ عراق کی اسلامی استقامتی فورس کے جانبازوں نے غاصب اسرائیل اور اردن کے سامنے واقع بحر المیت کے سواحل پر غاصب اسرائیلی حکومت کی انتہائی اہم سائٹ پر زبردست حملہ کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ استقامتی فورس کا یہ اقدام غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور غاصب اسرائیلی حکومت کے ذریعے عام فلسطینی شہریوں کے قتل عام کے جواب میں انجام پایا ہے۔ غزہ میں امریکہ کی جنگ پسندی جاری اور اسی درمیان امریکی عوامی نمائندگان کے سربراہ نے غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت کر دی ہے۔ امریکہ کے عوامی نمائندگان کے نئے سربراہ مائک جانسن نے غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر پینٹاگن کے ترجمان پیٹ رائڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایسی جنگ بندی کی حمایت نہیں کر سکتے جس سے حماس کو پھر سے تیاری کا موقع مل جائے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر امریکہ جو بائیڈن نے جمعرات کے روز غزہ جنگ میں وقفے کی خواہش ظاہر کی تھی تاکہ صہیونی قیدیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے مناسب وقت مل جائے۔ اسی درمیان وائٹ ہاؤس کے اسٹریٹجک تعلقات کے کوآرڈینیٹر جان کربی نے بھی گزشتہ روز غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف غاصب اسرائیلی حکومت کی جارحیت کی حمایت کرتے ہوئے انتہائی بے شرمی کا ثبوت دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن کی نظر میں غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کے منافی نہیں ہیں۔ لندن میں مظاہرین نے صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کہا ہے کہ کملا ہیرس اور رشی سونک کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ لندن میں ایک بار پھر فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ ہوا، البتہ اس بار وزیر اعظم رشی سونک کے دفتر کے سامنے ہوا ہے۔ فلسطین کے حامیوں اور صہیونی حکومت کے مخالفین نے وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے اجتماع کر کے امریکی نائب صدر کملا ہیرس اور برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے لندن میں وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے جب مظاہرہ کیا تو اس وقت رشی سونک کملا ہیرس کے درمیان ملاقات جاری تھی۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے، تمہارے ہاتھ خون میں رنگے ہیں اور فوراً جنگ بند کرو۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈی آئی خان میں پولیس پر حملوں اور یکے بعد دیگرے مختلف مقامات پر 2 دھماکوں میں 27 افراد جاں بحق اور پولیس اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے۔ دہشت گردی کے پہلے واقعے میں ٹانک اڈہ پر ایلیٹ فورس کی نفری لے جانے والی گاڑی کو نامعلوم افراد کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 21 افراد جن میں پولیس اہلکار اور شہری شامل ہیں زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 خواتین اور 1 بچی بھی شامل ہے۔ دھماکے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں ڈگری کالج کی طالبات بھی زخمی ہوئی ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا تو اس موقع پر نامعلوم افراد کی جانب سے اسپتال میں موجود پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں موٹر سائیکل کا استعمال کیا گیا جس میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ ڈی آئی خان میں دہشت گردی کا دوسرا واقعہ ہتھالیا پولیس اسٹیشن کے قریب ہوا جہاں بم دھماکے میں ایک جوان جاں بحق ہو گیا۔ دھماکہ آرمی اور پولیس کی مشترکہ پارٹی پر ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق باروتی مواد سڑک کنارے نصب تھا جس سے دھماکہ کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول کا استعمال کیا گیا۔ دھماکے کے بعد حملہ آوروں اور فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ دریاسنا خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے ڈیرہ اسماعیل خان دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم لوگوں کی جان لینا بزدلانہ اور وحشیانہ عمل ہے۔